الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا اور سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بارگاہ سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد خالق کریم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے پایاں کرم ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. میرے انتہائی استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرسول صاحب بڑے درد دل سے سوز قلب سے بہت ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. مقدر کی بات ہے ایمان والو، یقینی امر ہے، یہ مقدر کی بات ہے. کسی کے مقدر میں محض کھیل تماشے دیکھنا، لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر
ٹکٹس خریدنا، اور کوئی وہ ہیں کہ میرے آقا نے انہیں یاد کیا بغیر لمبی لائنوں کی جھنجھٹ کے خوبصورت ماحول میں حضور کا ذکر سننے آئے، یقیناً مقدر والے لوگ، یقیناً مقدر والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کے صدقے ہمارا مقدر سنوار دے۔ سامعین محترم، جس عظیم در پہ ہم حاضری دے رہے ہیں، جس عظیم محفل میں ہم آئے بیٹھے ہیں، کائنات کے اندر گزشتہ درس میں بھی شاید کہ یہ جملے آپ نے سماعت کیے، کائنات کے اندر سامعین محترم ایمان والوں کا پختہ عقیدہ اور ایمان ہے، اس سے بڑا در کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا در کوئی نہیں ہے۔ یقیناً ایمان والوں وہ کتنا شومی قسمت کا مالک ہوگا، اتنے عظیم در سے خالی اٹھ کے چلا جائے، اتنے عظیم در سے آئے اور خالی چلا جائے، جبکہ در تو یہی ہے جو خیرات عطا فرما رہا ہے۔ تو سامعین محترم، وہ خیرات کیا ملتی ہے ان محافل کے اندر؟ استاد صاحب نے بہت خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، چند ایک جملے میں رپیٹ کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تحریک کے حوالے سے، ان نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے خوبصورت بات کی، چلیں یعنی بغیر کسی معاوضے کے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی ہی لگن لگا رہے ہیں نا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کرے ہمارے ماحول میں احباب کی توجہ، نوجوانوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، سارے ساتھی یوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اپنا تعلق جب جوڑ لیں گے تو اے خوبصورت والدین جتنے بھی تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ کا ادب بھی معاشرے میں بڑھ جائے گا، کیونکہ اس نوجوان کو قرآن و سنت کا علم آ گیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میرا دین، میرا جو مذہب ہے، میرا جو جس کے ساتھ میں نے تعلق پیدا کیا ہے، وہ دین کس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ یقیناً جب یہ نوجوان قرآن و سنت سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اور آپ تو کہیں گے مولانا یہ کیسی بات ہے، کیا ہمارا تعلق نہیں ہے؟ پیارے ساتھیوں، اگر تعلق ہوتا تو باپ اکیلا باہر نہ پڑا ہوتا، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اور اگر دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو ماں کو سب ادب کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہوتے، ایسا نہیں کہ ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ پیارے ساتھیوں، اگر دین دلوں میں اترا ہوتا تو مسجد کا ادب ہوتا، اگر دین دلوں میں اترا ہوتا تو پیارے ساتھیوں ہر وقت سینے کے ساتھ قرآن لگا ہوتا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقت میں وہ باتیں کروں گا جو وقت کی ضرورت ہے۔ میں روایتی انداز میں ماشاءاللہ وہ بھی بات اچھی لگتی ہے جب اہل ذوق، اہل علم خوبصورت سر میں تقریر کرتے ہیں تو دلوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ یہ ربیع الاول کی ابتدائی محفل ہے، میں ایسی باتیں کروں گا تاکہ پورا مہینہ آپ کا حضور پہ درود پڑھتے گزرے، اس انداز سے گزرے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک اچھی سی فکر پیدا ہو جائے۔ جو میں نے فکر کریٹ کی ہے، پیارے ساتھیوں غور کریں، کیا دین آج ہمیں ملا ہے یا دین پہلے سے موجود ہے؟ آپ سارے کہیں گے کہ دین پہلے سے موجود ہے، پھر مجھے بتاؤ نا کہ یہ جو معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل کیوں نہیں مل رہا؟ آخر ان کا حل کیوں نہیں؟ کیا قرآن و سنت کے اندر حل نہیں ہے ان کا؟ سامعین محترم، یقیناً قرآن و سنت کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ پھر آپ کہیں گے پھر معاشرہ بدلا کیوں نہیں؟ اور میاں معاشرے نے اگر قرآن و سنت سے تعلق جوڑا ہوتا تو کب کا بدل گیا ہوتا؟ ان کا تعلق جو بن گیا ہے دوسروں سے، یہ کہتے ہیں جی فلاں کی تقلید کر لو، فلاں کے پیچھے چل لو، اس کے فالوورز بن جاؤ، اس کی محبت دل میں بٹھا لو۔ یہ دوسروں کی محبت دل میں بٹھاتے رہے ہیں، جس کی محبت دل میں بٹھانی تھی اس در تک تو پہنچے نہیں ہیں ابھی تک۔ سامعین محترم، یہاں پہ آپ مجھ سے سوال کریں گے مولانا یہ تو آپ کے اپنے الفاظ ہیں، کیا اس کا حقیقت سے بھی تعلق ہے؟ سامعین محترم قبلہ، ایک اتنا بڑا حوالہ آپ کا ایمان تازہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی بات ہے تو رحمۃ اللہ علیہ کہا کریں۔ اہل ذوق امام فخر الدین رازی کے حوالے کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ مَرَضُ الرُّوحِ، فرمایا کہ یہ جو معصیت ہے، بچوں ماشاءاللہ اب آپ انتہائی توجہ سے بیٹھیں، اسی توجہ سے بیٹھیں کہ میں 20-25 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا اور بات پتہ کی کروں گا، چٹکلے نہیں ہوں گے، محض کھیل تماشا نہیں ہوگا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ، یہ جو گناہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ
لأن المعصیت مرض الروح، یہ معصیت، یہ گناہوں میں ملتبس ہو جانا، گناہوں میں ملوث ہو جانا، التباس پیدا کر لینا، فرمائے یہ روح کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری ہے؟ روح کی بیماری ہے۔ پتہ چلا کہ جو بندہ ذکر خدا سے اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے سینے کو منور نہیں کرتا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی روح بیمار ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ ظاہر وہ اچھا خاصا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اس کی روح بیمار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصیت روح کی بیماری ہے۔ اور سامعین محترم یقیناً سوال پیدا ہوا ہوگا، بھئی جب معصیت گناہ روح کی بیماری ہے تو مولانا پھر علاج بھی تو بتا دیجئے۔ سامعین محترم اپنی طرف سے نہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اگر علاج پوچھنا چاہتے ہو اور میاں کسی ایسے طبیب کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا جو مختلف دوائیوں کو چیک کرے کہ کیا اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا دوسری دوائی استعمال کرے اس سے ٹھیک ہوگا، ایسے طبیب کے پاس لیے جا رہا ہوں جن کا کرم ہو جائے تو ساری دنیا کو خیرات شفا ملتی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَعِلَاجُهُ، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے نا دنیا کے اندر ہمیں علاج مل جائے تو پیارے ساتھیوں اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایمان تازہ ہو۔ فرمایا وَعِلَاجُهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ، جس بندے کے پاس اللہ کا علم آ گیا اس کا علاج ہو گیا۔ ذرا ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سامعین محترم ایسی بات نہیں کر رہا کہ دوڑا ماہیا ہو، آپ گھر میں بیٹھیں گے اور اگر غور کریں گے باتوں پر تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یار معصیت جب روح کی بیماری ہے، میری روح بیمار ہو گئی ہے، ارے اس کی دوا کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا وَعِلَاجُهُ، اس کا علاج کیا ہے؟ العلم باللہ، جس بندے کے پاس اللہ والا علم آ گیا اس کا علاج ہو گیا۔ ایک سامعین اس کے اندر بھی دو باتیں ہیں، آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں عرض کروں، ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے اللہ والا علم۔ سمجھے بات کو؟ ایک ہے اللہ کا علم، تفسیر در منصور کے اندر آپ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، فرمایا عالم باللہ، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، فرمایا، اور دوسرا عالم بامر اللہ، ایک بندہ وہ ہے جو صرف اللہ کا حکم جانتا ہے، فرمایا وہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کا صرف حکم جانتا ہے، ابھی آگے بڑھ نہیں پایا، تو یہاں پہ فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا علاج اللہ والا علم ہے۔ اللہ کے علم کی، ابھی اللہ کی کسی کو اویئرنیس ہو جانا، سمجھ آ جانا، یہ بات نہیں کر رہے، یہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ اللہ والا کسی کے پاس علم آ جائے، اور فرمایا وصفاتہ، مالک کی صفات کا علم کسی کو آ جائے، وَأَحْكَامُهُ، اس مالک کے احکامات کا علم آ جائے، بھئی جس بندے کے پاس یہ علم آ گیا اس کا علاج ہو گیا ہے۔ تو سامعین اب اپنے ذرا پوچھیں نا اپنے دل سے، بابا جی حضرت صاحب بہت سے احباب بیٹھے ہیں، کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کیونکہ سرکار کے ذکر سے سارے محبت کرتے ہیں، لیکن پوچھیں تو صحیح بھئی یار قرآن میرے پاس زندگی بھر ایک عرصے سے موجود ہے، کیا میرا علاج ہو گیا ہے؟ امام فخر الدین رازی پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ هَذَا اِذَا حَصَلَ هَذَا، فرمایا جب یہ علم حاصل ہو جائے گا تو پھر فرماتے ہیں مَا زَالَتِ الْمَعْصِيَةُ، تو پھر معصیت دور ہو جائے گی، پھر جا کے یہ علاج ہو جائے گا۔ اور سامعین محترم پھر کہیں گے اگر یہ علاج ہو جائے تو امام وقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ یعنی ان کی خدمت میں جا کے عرض کی شکوت الی وقی سوء حفظی، پھر ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں یہ سوال کریں گے کہ بھئی یاد تو بہت کرتے ہیں، علمی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے بھی بیٹھے ہیں تو یاد نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، فرماتے کہ میں نے عرض کیا حضور شکوت الی وقی سوء حفظی، حضور میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے بات یاد نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک درد کی بات ہے، جو بچہ کتاب اٹھا کے بیٹھے، میں ایک دن ذکر کر رہا تھا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے ملتان کی پہچان ہے، ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیا تصرف دیا ایمان والو، جب اللہ نے آپ کو خلافت اپنے یہ ولایت کے منصب پہ فائز فرمایا، تشریف فرما تھے وہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا کہ ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں ان کا ذکر کروں، کتاب سامنے ہے اور رو پڑے۔ ظاہر سے جب طالب علم گھر چھوڑ کے آتا ہے نا اور سبق نہ یاد ہو، رونا تو آ جاتا ہے۔ یہ آج کے یہ کہتے ہیں سٹو کتاب نو یا تو چھلی لے کے کھا لو کام چل جائے گا ایویں،
یہ حج کے طالب علم میں کتاب دیو تو چھلی تے مل جائے گی نا کم از کم، یا کچھ اور مل جائے گا. وہ ایسے تھے، کتاب سامنے ہے، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ فرماتے سبق جب یاد نہ ہوا تو رونا آ گیا. پیر صاحب حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی نے دیکھا، فرمایا بیٹے خیر تو ہے، رو کیوں رہے؟ چونکہ مرید تھے نا، تو عرض کی حضور سبق نہیں یاد ہو رہا. فرمایا اگر سبق یاد کرنا ہے تو میرے ساتھ آ کے بیٹھو، سبق یاد کرنا ہے تو میرے قریب آ کے بیٹھو. پیارے ساتھیوں، آپ کے علمی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ 33 سال کی عمر میں وصال ہو گیا ہے. احباب فرماتے 280 علوم پہ حضرت نے قلم اٹھایا ہے. سنگی سبحان اللہ نہیں بولے، لگتا ہے سمجھ نہیں آئی بات. 33 سال کی عمر میں حضرت کا علامہ عبدالعزیز پرہاروی کا وصال ہو گیا. کتنے بندے 33 سال کے بیٹھے ہیں. سامعین محترم دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن خود جا کے ذرا کلمہ پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا کتنا درست ہے کلمہ. 33 سال کی عمر میں فرماتے 280 علوم پہ اتنی دسترس تھی. شاہ جمالی کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے اتنا آپ کو مقام دے دیا تھا، علم لدنی عطا فرما دیا تھا، اس ہاتھ سے اور علوم لکھتے تھے، اس ہاتھ سے اور علوم لکھتے تھے ایک وقت میں. ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں نا، جب بندہ لکھتا ہے تو اس کا ذہن ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ادھر سے خیال آتا ہے، ادھر سے قلم چلتا ہے. فرمایا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ جمال اللہ ملتانی کی نظر رحمت ایسی لگی ہے، اس انگلی سے اور علم لکھ رہے ہیں، اس ہاتھ سے اور علم لکھ رہے ہیں. تو فرمایا عرض کی حضور کتابیں یاد نہیں ہوتی، تو آپ نے جیسے عرض کی شکو تو میں نے شکایت کی الا وکیل، حضرت امام وکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، سوء حفظی حضور میرا حافظہ کمزور ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک عجیب بات ہے یاد کرنے والوں کے لیے. تو فرماتے ہیں حضرت امام وکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا ہے. پیارے ساتھیوں بہت پتہ کی بات ہے. فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، او سنگیا جے علم یاد کرنا ہی نا، فرمایا فاوصانی، انہوں نے مجھے وصیت کی، انہوں نے مجھے حکم دیا الی ترک المعاصی، اے میرے پیارے تو گناہ چھوڑ دے، اللہ تیرا حافظہ مضبوط کر دے گا. فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی. سامعین محترم جو علم کے بازار میں آیا ہی نہیں ہے، ادھر تو بک رہے ہیں نا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہر لمحہ دنیا جہان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ادھر تو دیکھو، فرمایا کہ فاوصانی الی ترک المعاصی، فرمایا گناہ چھوڑ دو اللہ تمہارا حافظہ مضبوط کر دے گا. فرمایا گناہ چھوڑ دو اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا. اور پھر کیا فرماتے ہیں آگے خوبصورت بات، فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اے لوگو فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ، یہ جو علم ہے یہ مالک کریم جل شانہ کا دیا ہوا نور ہے. علم نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِيهِ، اور علم کے پیچھے دوڑنے والوں اللہ گناہگار کو علم کی دولت نہیں دیتا. فرمایا وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِيهِ، فرمایا جو علم، اور سامعین بات علم کی چل پڑی ہے تو سامعین محترم کبھی تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے سجدوں میں گر کے اللہ سے علم مانگیں. آپ کہیں گے مولانا وہ کیوں؟ ارے تاجدار انبیاء جن کا میلاد، جن کے آمد کے مہینے کے جشن منا رہے ہیں، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے الفاظ ادا ہوتی ہیں. حضور بارگاہ لم یزل میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ کوئی سر والا ذوق رکھتے ہیں یا کھڑکڑی آواز ہو کان کھول دے؟ بس ہم یار دل کھولنے کے لیے آئے ہیں. کان تو ماشاءاللہ آپ کے سلامت ہیں، ہم پھاڑنا نہیں چاہتے، یہ بہت قیمتی ہیں، ڈاکٹر بہت پیسے لیتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں اللہ کرے دل کا وال جو بند ہے وہی کھلا رہے، اور دل کے وال بھی تو بند ہو جاتے ہیں حضور والا. اللہ کرے سرکار کے ذکر کے دل کے کان کھلے رہیں. تو عرض کی اے مالک میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں. دیکھیں نا یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت تو دیکھیں حضور. اور پھر صرف اتنی بات نہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ میرے خیال میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. عرض کی بارگاہ لم یزل میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، مالک مجھے اس علم سے محفوظ رکھنا جو علم فائدہ مند نہ ہو. دیکھیں نا سامع، شب و روز ہم بھی علم کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، لیکن تاجدار انبیاء دعا کا فرماتے ہیں یا عرض کریں مالک لم یزل کی بارگاہ اے اللہ انی اعوذ بک من علم لا ینفع، مجھے اس علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نفع مند نہ ہو.
علم وہ عطا فرما جو نفع مند علم ہو، نفع دینے والا علم ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قیمتی کلمات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ 30 پہ بات ختم کر دوں گا، یہ میں نے ویسے تمہید پیش کی ہے ابھی، تاکہ احباب کو یعنی علمی محافل کا ذوق پیدا ہو۔ ہم صرف دوڑے ماہیے ہی نہیں سنانے آتے، ہم یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیارے ساتھیوں صحابہ کے ایمان کی جان ہے، اور ہر ایمان والے کے ایمان کی جان ہے۔ اور دیکھیں آج ہم نے سرکار کا ذکر یہاں پہ سجایا ہے، خوبصورت محفل بنائی ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کی تو تمنا ہی یہی رہتی تھی کہ حضور کا ذکر نصیب ہو جائے، حضور کی محفل نصیب ہو جائے۔ میں نے یہ حدیث پاک حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے پہلے سن رکھی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن چند کلمات کا اضافہ امام طبرانی نے کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضور نے دیکھا صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی ہے۔ حدیث مشہور ہے، مسلم شریف کی ہے، یہ حوالہ یاد رکھیں۔ ما اجلسکم، حضور نے پوچھا اے صحابہ کیوں بیٹھے، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا نذکر اللہ، اللہ کے محبوب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے نا وَنَحْمَدُهُ، ہم اللہ کی حمد بیان، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم سعادتوں سے نوازا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ، کیا تم قسم اٹھاتے ہو اس بات پر کہ تمہارا مقصد یہی تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا مقصد یہی تھا، ہم اس بات پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرما لیا، حضور ارشاد فرمانے لگے میرا کوئی آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی۔ لم استحلفکم تہمتا، میں نے کوئی تہمت کی بنا پر اس حوالے سے نہیں پوچھا، ابھی ابھی تمہارا یہاں پہ بیٹھنا اتنا قیمتی تھا، مالک نے آسمان سے جبریل بھیج دیا۔ سامعین محترم اندازہ تو لگائیے علم کی محافل اور مجالس کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں دیکھیے نا، علم کی محفل سجی تھی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دین اسلام جو ملا ہے۔ امام مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، فرمایا جو دین کی صورت میں ہم پہ کرم ہوا ہے اس کرم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں، تاجدار انبیاء کی صورت میں، سرکار دو جہاں کی صورت میں جو جہان پہ کرم ہوا ہے اس کرم پہ رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ حوالے کے ساتھ بات اس لیے عرض کی، پتہ تو ہے حوالہ معلوم ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے وہی لفظ لکھے ہیں، امام طبرانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے آقا آپ جو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہم بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں کیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، بولو کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ اے آقا آپ کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا ہے، آپ دنیا فانی کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایسا تاج پہن کے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے صدقے سے کرم ہو گیا ہے۔ جب بھی محافل سجتی ہیں آقا یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ منظر خود ملاحظہ فرمایا۔ اب پوچھیں گے فائدہ کیا ملا؟ یارو جو فائدہ ملا، ایک تو زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی، زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ فائدہ تو لوگ پوچھیں گے نا، پہلا کام تو یہی ہوا، زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور سامعین محترم دوسرا فائدہ کیا ہوا ہے؟ جب یہ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، ذکر خدا میں بیٹھے ہیں، اسلام کی بات کرنے بیٹھے ہیں، تو میاں ان کی شان یہ مالک نے جبریل اتار دیا ہے۔ مالک کریم نے کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام بھیج دیے۔ تو سامعین محترم اتنے عشق سے
اتنے عشق سے آج بھی اگر حضور کے دیوانے بیٹھے ہوں تو میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کیفیت کے اندر ڈوب کے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ڈوب کے ذکر مصطفیٰ کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ جملے ارشاد فرمائے، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور فرماتے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے۔ یعنی یار کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، حضور ان ذکر کرنے والوں کو بتاتے کہ جبریل آئے تھے۔ یا رسول اللہ، پھر جبریل کیا کہتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بتا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ، تو آپ لوگوں نے ادھر مسجد کے اندر محفل بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر محفل بنا رکھی ہے، تو کہہ دو ذکر نبی دا، ذوق آ جائے ذرا، کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، تے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے۔ میرے آقا تاجدار انبیاء نے اپنے صحابہ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ لفظ موجود ہے مسلم شریف کے اندر، مستند کتاب ہے، آپ جانتے ہیں متفق علیہ کتاب ہے۔ میرے آقا فرماتے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے اندر بیٹھ کر ان صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے۔ سامعین محترم، فرمایا کہ ان صحابہ پہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول بیٹھے ہیں، اللہ نے اسلام کی دولت دیے، شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، سرکار دو جہاں تشریف لائیں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کے اندر جلوہ گر ہے۔ سامعین محترم، اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ سے سوال کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کیفیت کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اب حضور تاجدار انبیاء کی تو نگاہ کرم ہو رہی ہے اور جبریل بھی آ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب بھی فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرما رہا ہے جو ذکر خداوندی کے اندر مشغول ہیں، ذکر خداوندی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا عشق سامعین محترم پھر کیا عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ظاہر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں، کیونکہ میرے آقا کی ایک جو عظیم، کل رات بھی میں نے ایک درس دیا بدلہ سنت مسجد میں، تو میں نے عرض کیا پیارے ساتھیو، حضور کی آمد کا مہینہ آیا، کم از کم کوئی ایک تو حضور کی صفت اپنا لو۔ میں نے کہا محض میں ویسے تو عرض کروں گا کہ جن کے ماشاءاللہ داڑھی نہیں ہے رکھیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں رکھ سکتے، تو میرے آقا کی اور بھی بے شمار سنتیں ہیں، کوئی تو اپنا لیں یار۔ یعنی جہاں پہ ہم اتنی بڑی بڑی محافل کرتے ہیں، خرچ و خیرات کرتے ہیں، یعنی دولت خرچ کرنا مشکل کام ہے، تو کم از کم اتنا خرچ کے دوران یہ بھی دعا مانگے، مالک میں نے پاک محبوب کا میلاد منایا ہے، مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک حضور کا میلاد منا کے یہی خیرات مانگتا ہوں، میں غیبت سے بچ جاؤں، میں چغلی سے بچ جاؤں، میں بد نگاہی سے بچ جاؤں، کچھ تو پتہ چلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا ظاہر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، حضور کی عادت کریمہ یہ ہے، میرے آقا غریبوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضور کا میلاد منانے والوں